بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 32۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے فعل مضارع اخف یعنی مجزوم۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے فعل مضارع کے تغیرات کو، یعنی فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، جو فعل مضارع کی عام سی شکل تھی یعنی فعل مضارع مرفوع، اس کے اندر جب ہم نے کچھ ایسے ورڈز ایڈ کیے تھے جیسے لن، ان، کئی، اذن، لام زلی اور حتیٰ جیسے ورڈز ہم نے ایڈ کیے تھے اس سے پہلے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، فعل مضارع کو منسوخ کر دیا تھا، یعنی فعل مضارع کو خفیف کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہیں وہ ہم نے دیکھی۔ اب آج ہم نے فعل مضارع کو اخف یعنی مجزوم کرنا ہے، تو اخف اور مجزوم کیسے کریں گے ہم، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو مضارع ہے یعنی اس کی جو عام گردان اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے ذہبہ سے ہی فعل مضارع کی گردان کر لینی ہے، اور اس گردان کو اسی طرح 3 کالمز میں ڈیوائڈ کر دینا ہے کہ ہمارے سب سے فرسٹ کالم میں ہم نے جو واحد مذکر مؤنث ہے، چاہے وہ غائب ہے، چاہے وہ مخاطب ہے، چاہے وہ متکلم ہے، اور اس کے علاوہ جو نذہبو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مثنیٰ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے۔ پھر کالم 2 کے اندر ہم نے اپنے مثنیٰ اور جمع مذکر کے سارے جو سیکے ہیں وہ ہم نے ایڈ کر لینے، اور کالم 3 کے اندر جو ہماری مؤنث جمع کے سیکے ہیں وہ ہم نے ایڈ کر لینے۔ اب جب ہم نے ان کو اخف کرنا ہے یعنی مجزوم کرنا ہے، تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی کہ کالم 1 کو جب ہم اخف کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آخری والا حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی ان کی جو پیش ہے وہ جزم میں بدل جائے گی، تو یہ کیا بن جائے گا، یذہب، تذہب، نذہب، اذہب۔ ٹھیک ہے، اور جب دوسرے کالم میں ہم نے اخف کرنا ہے تو وہی تبدیلی ہے کہ ان کا جو نون ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یذہبا، یذہبو، تذہبی، تذہبو، یذہبو، تذہبا، یذہبا، اس طرح کے ہمیں ورڈز ملیں گے، یعنی یہ والا جو کالم ہے یہ لاسٹ والے کالم کی طرح ہی اس میں تبدیلی آئے گی کہ ان کا نون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی جو تیسرا کالم ہے جب وقف ہوگا تب بھی اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی یہ والا جو ہے یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرفوع میں بھی ایسی ہی ہے، منصوب میں بھی ایسی ہے، اور مجزوم میں بھی ایسی ہے، اس کی شکل جو ہے وہ نہیں بدلے گی۔ اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اب یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ ٹھیک ہے، سو کیا ہوگا کہ ان سے پہلے جو ورڈز لگے ہوں گے وہ ہمیں بتا دیں گے کہ یہ مرفوع فارم میں ہے یا یہ منصوب فارم میں ہے یا یہ مجزوم فارم میں ہے۔ ٹھیک ہے، سو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ورڈز ہیں جو اس کو اخف کرتے ہیں یا پھر اس کو مجزوم کرتے ہیں۔ یہ 4 ورڈز ہیں ہمارے پاس، لم، لما، ان اور لام زیر لی۔ اب دیکھیے یہ لام زیر لی پہلے بھی تھا، ہم نے پڑھا لام زیر لی یعنی لام کئی، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی لام کئی، یہاں پر بھی لام زیر لی ہے، لیکن اب اس کا نام جو ہے وہ کئی نہیں ہوگا، کوئی اور نام ہوگا جس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں جب لم ہمارے فعل مضارع کی گردان میں ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع کے ساتھ جب لم کا ہم استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، جملے میں زوردار نفی پیدا ہوگی، اور اس جو جملے کا میننگ ہے نا وہ ماضی کے ساتھ ہی خاص ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں لن کو پڑھا تھا، لن کی وجہ سے بھی ہرگز نہیں یعنی زوردار نفی پیدا ہوئی تھی، لیکن جملہ جو تھا وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا تھا، لیکن لم کی وجہ سے جملہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ لم یذهب زید، ٹھیک ہے، لم یذهب زیدن کہ زید جو ہے وہ گیا ہی نہیں، کہ زید جو ہے اس نے وہ گیا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر ایک تو ہرگز کا میننگ آ رہا ہے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں لم اشرب اور آگے ہے شایا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں شین کے وہ شرط ہے، اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، تو یہاں بات کو ہم زیر دیں گے، اشرب ہی ہو جائے گا، لم اشرب شایا کہ میں نے ہرگز بھی چائے نہیں پی، میں نے چائے پی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو اس طرح سے نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں لم یلد ولم یولد، یہ قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص کی آیت ہے، لم یلد ولم یولد۔ اب لم کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ماضی کے ساتھ اس کا میننگ ہو گیا خاص، اور دوسرا یہ کہ یہ زوردار نفی پیدا کرے جملے میں، لم یلد کہ اس نے جنا ہی نہیں ہے، ولم یولد اور نہ ہی اسے جنا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح زوردار نفی کی گئی ہے اس بات میں۔ اس سے دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پر بھی لم، اور اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں لما، لما جو ہے یہ
ابھی تک نہیں کا میننگ دیتا ہے ابھی تک نہیں. تو لما جب ہم لوگ فعل مضارع میں ایڈ کریں گے تو یہ کہ فعل مضارع جو ہے وہ اخف ہو جائے گا اور اس کا میننگ جو ہے وہ ابھی تک نہیں کا آئے گا. لما یذهب زیدن کہ زید ابھی تک نہیں گیا، یعنی اس طرح سے بات ہو رہی ہے جملے میں. تو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ تم لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ایمان جو ہے وہ داخل ہوا ہی نہیں ہے. لما کی وجہ سے ابھی تک نہیں کا مفہوم آ رہا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں ان ہے، ان. اب یہ والا جو ان ہے نا، یہ ان جو ہے یہ ان شرطیہ ہے، یعنی جملے میں استعمال ہوگا اور اگر کی میننگ دے گا تو اس کو ان شرطیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جملہ شرطیہ ہوگا تو دو جملہ فعلیہ کا مجموعہ ہوگا، یعنی اس میں دو جملہ فعلیہ ہوں گے. جیسے یہاں پر دیکھیں ان تذہب، ان تذہب اگر تو جائے گا، اذہب تو میں جاؤں گا. ان تجلس اگر تو بیٹھے گا، اجلس تو ہی میں بیٹھوں گا، یعنی اگر تم نہیں بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ ان تجلس اگر تو بیٹھے گا، اجلس تو میں بیٹھوں گا. تو شرط کی بات ہو رہی ہے، شرط لگائی جا رہی ہے، اگر کا میننگ آ رہا ہے اس میں ان کی وجہ سے. اب یہاں پر آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے لاسٹ میں بھی ان پڑھا تھا، اب یہاں پر بھی ان ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو فعل مضارع ہے اس کی جو شکل ہے، یہاں پر با جو ہے یہ ساکن ہو گیا ہے. اب یہ جو ساکن با ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ والا جو ان ہے وہ شرطیہ ہے. اور اگر یہاں پر زبر ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ والا جو ان ہے وہ ان جو ہے ہمارے پاس ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ ان مصدریہ ہے، اور اس کا میننگ جو تھے وہ مصدر کی فارم میں کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں فورتھ ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لام در لی. اب لام در لی جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا وہ تھا لام کئی. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر جو لام در لی ہے وہ ہے لام امر. مطلب یہ والا جو لام ہے وہ حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی درخواست کرنا، مشورہ کرنا، خواہش کا اظہار کرنا، اس میننگ میں لام در لی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. اور اس کا جو میننگ آئے گا وہ چاہیے کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو چاہیے کا ہوگا. یہاں پر دیکھیں لیذهب زیدن، لیذهب زیدن کہ زید کو چلے جانا چاہیے، زید کو چلے جانا چاہیے. لام امر اور لام کئی سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا اور لام کئی جو ہے وہ ساکن نہیں ہوگا. اب یہاں پر ہمیں لام امر اور لام کئی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لام کئی ان میں ہمیں ایک ڈفرینس پتہ لگ گیا کہ اگر لام امر سے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ لام امر جو ہے اس کی جو زیر ہے وہ ختم ہو کے ساکن بدل جائے گی. لیکن اگر لام کئی سے پہلے واو اور فا لکھے ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ لام کئی جو ہے اس کی جو زیر ہے یا زبر ہے وہ ساکن ہرگز بھی نہیں ہوگی. تو یہ ڈفرینس ہے کہ اگر لام کے پیچھے واو ہوگا یا فا ہوگا اور یہ والا لام ساکن ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لام امر ہے. یہاں پر دیکھیں لیذهب زیدن زید کو چلے جانا چاہیے. لیقرأ یہاں پر بھی دیکھیں حمزہ ساکن ہو گئی تھی لیکن اگلے لفظ کو پڑھنے کے لیے ہم نے حمزہ کو زیر دی. لیقرأ القرآن کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو چاہیے کے میننگ میں آ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اس کا کچھ پریکٹس ورک ہے. نذهب الى المدرسة لن يذهب، امرته ان يذهب اذا يذهب لما يذهب ليذهب ليذهبن خرج من الفصل ليذهب. تو یہ عربی میں ہے، آپ نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. جسٹ یہی آپ کا پریکٹس ورک ہے اور یہی آپ کا پراپر لیکچر ہے جس میں ہم لوگوں نے فعل مضارع کے تغیرات میں دوسری شکل دیکھی فعل مضارع کی. یعنی تغیرات میں تو یہ دوسری شکل ہے کہ ایک تو فعل مضارع منصوب اور دوسرا منصوب. لیکن اگر ہم فعل مضارع کی ٹوٹل بات کریں تو فعل مضارع گردان جو تھی وہ مرفوع تھی اور دوسری شکل ہم نے منصوب پڑھی ہے اور تیسری شکل ہم نے آج منصوب پڑھی ہے. کہ اس سے یہ ہوگا کہ کالم 1 جو ہے اس کے جو با ہے اس کے پیش جو ہے وہ جزم کے ساتھ کنورٹ ہو جائے گی یا جزم میں کنورٹ ہو جائے گی، اور یہ کالم 2 کا جو نون ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کالم 3 جو ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اور ان کو جو اخف کر رہے ہیں وہ یہ 4 لفظ ہیں لم، لما، ان اور لام در لی. لم جو تھا وہ ہرگز نہیں کا میننگ یعنی زوردار نفی پیدا کر رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ جو جملے کا میننگ ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص کر رہا تھا. لما ہم نے پڑھا، لما جو تھا یہ ابھی تک نہیں کا میننگ دے رہا تھا کہ وہ ابھی تک نہیں گیا.
یا اس نے ابھی تک یہ کام کیا ہی نہیں ہے. اور ان جو ہے یہاں پہ ان شرطیہ استعمال ہو رہا ہے کہ اگر کی میننگ میں کہ اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، اس طرح کے میننگ میں یہ استعمال ہو رہا ہے. اور لام لی جو ہے لام امر ہے، اور لام امر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جائے گا، جبکہ لام کئی جو ہے وہ ساکن نہیں ہوگا، وہ لام لی ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ درخواست پر نوشتہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس میں غائب و متکلم کو حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مخاطب کو حکم نہیں دینا بلکہ غائب، جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا غائب وہ والے سیکھے. اس کے بعد متکلم جو کلام کرنے والا ہوتا ہے اس کو حکم دینے کے لیے لام ضروری جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس کی ہم نے ایگزامپلس دیکھی اور اس کے بعد آپ کو کچھ پریکٹس کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بہت ایزی سا ورک ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اپنے اس پورے لیکچر کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر ان کی جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ان کا پراپر ٹرانسلیشن. تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اس میں کوئی بھی پرابلم ہو، کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.